سلامت سے طلب ہوئی، سلامت سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے۔ میری ان کے ساتھ لانے جائیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کو چھیڑا اللہ پاک فرماتے ہیں میری اس کے ساتھ لانے جائیں گے۔ تو جس کے ساتھ اللہ پاک بیٹا لانے جنگ کر دیں اس کا تو ایمان دین برباد ہو جائے گا۔ اس لیے بیٹا نا کہ یعنی یہ شیطان کی بڑی سخت چال ہے، یعنی کہ کوئی بزرگوں کا آپ نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم ہے اگر والدین تمہیں کوئی غلط حکم دے جس میں اللہ پاک راضی نہیں ہے، مثلا والدین بولتے ہیں یہ چوری کرے اور چوری اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، والدین بولتے ہیں فراڈ کریں تو یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، اور وہاں پہ آپ نے کیا بولنا ہے کہ ماں باپ کو بولنا ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم نہیں ہے، یہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ بات اللہ کی ہو نا وہ یعنی بالکل یعنی نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے بیٹا نا اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا، انسان اشرف المخلوقات ہے، سب مخلوق سے افضل ہے۔ تو اس لیے بیٹا نا اللہ پاک نے یعنی اتنا اعلیٰ بنایا انسان بیٹا، پھر انسان بندہ کب ہے؟ کبھی غور کریں اس بات کے اوپر، کبھی آپ نے غور کریں انسان ہوتا کب ہے؟ بیٹا انسان اس ٹائم ہوتا ہے جب اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز آئے۔ اگر اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں آئے گی نا وہ انسان نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان ہے وہ ہر الٹا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بےہودہ کام کرتا ہے، الٹے کام کرتا ہے، تو مطلب کیا؟ وہ بظاہر انسان ہے، لیکن اس کی جو شکل یعنی شکل اللہ پاک نے انسانوں کی بنائی ہے، لیکن جو اس کی عقل ہے نا وہ جانوروں کی مانند ہے۔ اس لیے بیٹا نا یعنی اللہ پاک نے آپ لوگوں کو انسان بنایا، آپ لوگوں نے انسان بننا ہے انسان۔ تو اللہ پاک نے کیا انسان میں نے تمہارے پر بڑی محنت کی، مشقت کی، پھر جا کے تمہیں انسان بنایا۔ مجھے کہ آسٹریلیا سے ایک بچے نے فون کیا نا، انکل میں بڑا اچھا انسان ہوں، تو مجھے یعنی میں کسی کے دکھ تکلیف میں بڑا کام آتا ہوں، یہ میرا شوق ہے۔ تو میں نے اس کو بولا بیٹا نا یہ بہت اچھی بات ہے، آپ یہ کام کرتے ہو، آپ ماشاءاللہ اچھا رول ادا کرتے ہو، یہ کسی انسان کا درد جاننا چاہیے۔ تو میں نے اس کو ایک سوال کیا، میں نے بولا ایک بات بتاؤ بیٹا، اللہ پاک نے جانور کیوں بنائے ہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہاڑ بنائے، جانور بنائے، انسان بنائے، ادھر انسان بنائے ادھر جانور بنائے، کیوں؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بتائیں انکل تو مجھے تو نہیں پتا۔ میں بولا یہ اس لیے اللہ پاک نے جانور بنائے ہیں کیونکہ اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے، نظام اللہ پاک نے عام لوگوں کے سامنے تو نہیں آتے۔ اللہ پاک نے کیا سسٹم بنایا کہ جب بندے کو اللہ پاک نے خواب دکھانا ہوتا ہے، وہ کس طرح یعنی بندے کو سمجھ آئے کہ یہ بندہ کیا ہے، یعنی بندے کے بارے میں اگر کوئی بات چیز بتانا چاہتے ہیں نا تو پھر اللہ پاک خواب دکھاتے ہیں۔ مثلا اگر اس نے وہ بھونکتا ہے اس سے بچ گیا تو اس خواب کی یہ تعبیر ہوگی کہ یہ کمینہ شخص ہے، یعنی اگر اس نے کاٹ لیا تو یہ شخص آپ کو نا یعنی نقصان پہنچائے گا۔ یعنی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بظاہر انسان ہے لیکن میرے ہاں کتے کی مانند ہے، میرے ہاں کتے کی اس کی جو آتے ہیں نا خاصیتیں یعنی خصلتیں جو اس کے جو دل دماغ ہے وہ جانوروں کی مانند ہے۔ اس لیے پھر اللہ پاک نے بیٹا نے ایک نظام بنایا۔ اگر ہوا میں مثلا کوئی آپ باندر دیکھیں یا باندری دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا جاؤ بندر ذلیل بن جاؤ، بندر ذلیل بن جاؤ، یعنی یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ مثلا اگر کسی کو کوئی بندر آپ کے پاس آیا، باتیں کر رہے ہیں، آپ سے گپ شپ لگا رہا ہے، تو یعنی اللہ پاک آپ نے کیا بتایا کہ یہ میرے ہاں یعنی آپ کو تو بظاہر انسان نظر آ رہا ہے لیکن میرے ہاں باندر ہے، یعنی نافرمان ہے، یہ منافق ہے، یعنی یہ برا شخص ہے، یعنی میرے ہاں نافرمان ہے۔ تو اس سے پھر بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار میں نے خواب میں دیکھا میرے پاس بندر باتیں، پھر جو بندہ تھا نا وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو پھر اس کو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے ہاں باندر ہے، یعنی اس بظاہر اس کی شکل انسان ہے لیکن جو اللہ کے ہاں اس کی عقل جو باندروں کی مانند ہے۔ اس لیے پھر اللہ پاک نے پھر جانور بنائے،
تاکہ میں لوگوں کو خواب دکھاؤں اور لوگوں کو پتہ چلے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی تعبیر جانیں۔ تو اس لیے بیٹا نا یعنی اللہ پاک نے ایک سمجھانے کے لیے انسان کو یعنی یہ نا ایک اتنا لمبا چوڑا پروگرام بنایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے یوسف کو سلطنت بھی عطا فرمائی، خوابوں کی علم کی تعبیر بھی سکھائی۔ تو یہ بیٹا نا یہ اللہ پاک کا علم ہے۔ تو میں اس کو بولتا ہوں کہ بیٹا جس ٹائم تم انسان بنو گے نا، انسان بنو تو تمہیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہوگی کہ میں نے یہ کام غلط ہے۔ جب تم یہ کام غلط کرو گے نا، یعنی غلط کام کرو گے تو سمجھنا تو انسان نہیں ہے۔ اگر تم اچھا کام کرے گا نا تو سمجھنا تو انسان ہے۔ تو وہ جو بچہ نا وہ بڑا نا پریشان ہو گیا، بڑی فکر میں پڑ گیا۔ تو بولتا انکل آپ کی باتیں تو بڑی مزیدار ہیں یار، یہ تو لیکچر میں نے کبھی اپنے بڑے بڑے پروفیسروں سے نہیں سنا، میں پاکستان سے آسٹریلیا میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے ہیں۔ تو کتنی اچھی آپ نے گفتگو کی ہے بیٹا نا۔ اس لیے بیٹا نا میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یعنی دیکھنا کہ ہم میں سے انسان کون ہے۔ بیٹا انسان وہ ہے جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر لے، جو برا کام ہو رک جائے، اچھا کام ہو وہ کرے۔ تو بیٹا نا ہم نے اچھے سے کام کرنے ہیں اور ہم نے اپنی عقل کو سنوارنا ہے، نیک بن کے زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں بے حیائی سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ پاک کے پاس انسان ہو کے جانا ہے۔ تو جو فرمایا انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی سب مخلوق سے افضل ہے۔ تو بیٹا ایک بات بتائیں، کیا ہم فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، وہ یعنی گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے۔ تو وہ اللہ پاک نے ان کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، لیکن وہ انسان بیٹا ان سے افضل ہوتا ہے جو انسان ہو کے مثلا انسان کے اندر گناہ کی لذت ہے، اس کو وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ تو جب ہم گناہ کو چھوڑ کے، برے کاموں کو چھوڑ کے، فراڈ کو چھوڑ کے، ہیرا پھیری چھوڑ کے جب ہم نیک فیصلہ کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے، تو بیٹا پھر ہم انسان بنیں گے، ہم انسان بنیں گے۔ تو جب انسان بنیں گے نا تو بیٹا نا فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو بیٹا نا یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو بیٹا تو ہم نے اس طرح کا انسان بننا ہے، اس طرح کا۔ اور جب آپ اس طرح کا انسان بن جاؤ گے نا تو پھر جب بیٹا آپ لوگوں کو گناہ نہیں ہوں گے تو بیٹا نا آپ لوگ اللہ پاک کے نائب بن جاؤ گے، یعنی خلیفہ بن جاؤ گے۔ آپ دنیا میں اچھے سے کام کرو گے، نیکی کی کام کرو، جو آپ سے پیار کرے گا، آپ لوگوں سے پیار کرے گا، جو آپ لوگوں سے اٹیچ ہوگا، تو آپ لوگوں کی عادتیں دیکھے، آپ کی عادتیں دیکھے وہ بولیں گے، دیکھیں گا وہ بندہ سوچے گا یار یہ تو بڑا ایماندار شخص ہے، بڑا نیک ہے۔ وہ اپنے گھروں میں آپ لوگوں کی تعریف کرے گا، وہ بولے گا یار میں نے یہ اس بچے کو دیکھا ہے، عبداللہ کو، اس عائشہ بیٹی کو دیکھا ہے، یہ میرے پاس آئی بھائی، بچی بڑی نیک ہے، بڑی ایماندار ہے، بچہ بڑا ایماندار ہے۔ اب گھر میں جا کے اپنے بچوں کو نا بولے گا میں نے وہ بچے دیکھے یار وہ تو بڑے ایماندار ہے، بڑے نیک ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ یعنی آپ لوگ نیک ہونے کی وجہ سے بیٹا نا ان کے بچوں کے اوپر، دل کے اوپر بھی اثر ہوگا۔ تو یہ جب تک پھر آپ لوگ زندگی گزارو گے تو آپ لوگوں کو سامنے رکھ کے لوگ زندگی گزاریں گے۔ تو بیٹا نا یعنی آپ لوگ اگر زندگی میں نیک بن کے زندگی گزارو گے تو جب تک آپ لوگ دنیا میں چلیں گے، پھریں گے، گھومیں گے، تو آپ لوگ کا ہر قدم، ہر چلنا، اٹھنا، پھرنا، چلنا لوگوں کے لیے یعنی رہنمائی بن جائے گا۔ اس لیے بیٹا نا آپ لوگوں نے انسان بننا ہے، عقل مند بننا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے میں مسلمانوں کو، یعنی جو میرے مسلمان تو وہ بڑے عقل سلیم رکھتے ہیں، ان کو میں نے بڑی عقل دی ہے۔ تو بیٹا نا پھر جب آپ اپنی اس عقل سے صحیح استعمال کرو گے، اپنی عقل سے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرو گے، تو بیٹا نا آپ لوگ انسان بنو گے۔ اس لیے میرے بچوں نے انسان بننا ہے، انسان بن کے زندگی گزارنی ہے۔ تو میں تو اکثر میرے پاس بہت سارے مجھے پولیس والے ملتے ہیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں، میں بولتا ہوں دیکھو اللہ پاک نے تمہیں پولیس کی وردی دی ہے، تو کبھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ آسمانوں کے اوپر اللہ پاک کی پولیس ہے کیا؟ کون؟ فرشتے،
سارے فرشتے اللہ پاک کی پلیس ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے اللہ پاک کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ انسان ہیں، اللہ پاک نے آپ لوگوں کو ڈیوٹی دی ہے، ڈیوٹی دی ہے کہ آپ لوگ یعنی دنیا میں رہ کے میرے بندوں کا نا یعنی انتظام سنبھالیں، میرے بندوں کی سیفٹی کریں۔ تو میں ان کو بولتا ہوں دیکھو نا، تو جب آپ اللہ پاک نے آپ لوگوں کی ڈیوٹی دی ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں، ایمانداری سے کام کیا کریں۔ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اپنا نائب بنایا ہے، اور جب آپ لوگ رشوت نہیں لوگے، بے ایمانی نہیں کرو گے، ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کرو گے، تو جب یعنی یہ سمجھو گے کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں یعنی یہ اختیار اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، تو جب تم اللہ پاک کے اختیار اور اللہ پاک کی دی ہوئی ڈیوٹی کو سمجھ کے یہ کام کرو گے نا، تو تم لوگ نا ایک اچھے انسان یعنی اچھے ایک پولیس والے بنو گے۔ اور جب تم ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کرو گے اور تم اللہ پاک کے پاس جاؤ گے تو اللہ پاک فرمائیں گے تم دنیا میں رہتے تھے تو میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی، تم آج بڑی ایمانداری کے ساتھ تم نے زندگی گزاری، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، تو اللہ فرمائیں گے آج تم خود تو جنت میں جاؤ، جتنے لوگ آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کو بھی جنت میں لے کے جاؤ۔ اس لیے بیٹا نا میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھا ایک پولیس والا بننا ہے، ایماندار بننا ہے دنیا میں۔ میں ان کو بولتا ہوں دیکھو نا تمہارے اندر لذت ہے، تم انسان ہو، تمہارے اندر لذت ہے کہ میرے اتنے پیسے ملے، میری کوٹھی بنگلہ و کار ہو، لیکن اصل میں آپ کا مشن اور مقصد کیا ہے؟ یہ قبر ہے، یعنی اکثر میں آپ نے اس قبر میں جانا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو یعنی دنیا میں رہنے کے لیے یہ کوٹھی بنگلے بنانے کے لیے نہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو یہ نوکری دی ہے، اور آپ لوگ اپنا یہ ایک اچھا رول ادا کرو۔ تو جب تمہارے اندر لذت ہوگی گناہوں کی، رشوت لینے کی، برے کاموں کی، جب تم ان کو چھوڑ دو گے تو پھر تم جب ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کرو گے تو دیکھو نا ہمارا ملک سنور جائے گا، ہماری قوم سنور جائے گی، اور تم لوگ اللہ پاک کے کتنے اچھے دوست بن جاؤ گے۔ اس لیے نا تو بیٹا نا میں ان کو بولتا ہوں کہ اس طرح کا ہم نے انسان بننا ہے۔ انسان آج کل دیکھا آپ لوگوں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں بیٹا، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے یعنی سکول جو بنائے ہیں، بڑے بڑے ٹیچر ہیں، انہوں نے کیا انگلش سکول بنائے ہیں۔ میری ان کے ساتھ گفتگو تھی، میں ان کو بولتا یار دیکھو ایک بات بتاؤ، تم مسلمان ہو کے تم بولتے ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بولتے ہیں تم لوگ بولتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جب کہ آپ نے انگلش سکول بنائے ہیں پاکستان میں، بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، اور یعنی اللہ پاک کا نظام ہے کہ بچی پردہ کرے، یعنی بچی پردہ کرے، یعنی شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے، اور آپ نے پیسے کمانے کے لیے کیا کیا کہ آپ بولتے ہیں آپ نے انگلش سکول بنا لیا، وہاں پہ اکٹھے بچے کو پڑھاتے ہو۔ تو مجھے یہ بتاؤ، میں ان کو سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا پڑھے لکھے ہونے کا یہ مقصد ہے کہ یعنی آپ بجائے اللہ پاک کا نظام صحیح کرنے کی بجائے ان کو خراب کرو؟ تو آپ ویسے بولتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہو، میں بولتا ہے آپ لوگ پڑھے لکھے یعنی پڑھے لکھے ہو کے نا یعنی جاہلیت کا کام کر رہے ہو۔ اگر آپ صحیح پڑھے لکھے ہوتے نا تو آپ یہ کام کرنے سے پہلے سوچتے، ہزار بار سوچتے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، کیا اچھا ہے یا برا ہے۔ تو یہ پھر آپ قرآن کو غور کرتے، آپ عورت کا تقدس احترام دیکھتے کہ اللہ پاک نے اتنا دیکھو نا اتنا بڑا خانہ کعبہ ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، کتنے دنیا میں کتنے گھر ہے، ایک اللہ پاک کا گھر، اس کے اوپر غلاف کیوں ہے؟ اس لیے بیٹا نا غلاف ہے کہ اللہ پاک کا گھر ہے، احترام والا گھر۔ اس کے بعد قرآن کے اوپر غلاف کیوں ہے؟ کہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اس کے اوپر اس لیے غلاف چڑھایا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اور تم کے بارے میں فرمایا کہ آپ لوگ پردہ کرو، آپ لوگ پردہ کرو، یعنی اپنے جسم کو ڈانپو۔ تو بیٹا نا عورت بھی خانہ کعبہ ہے، اس لیے اللہ پاک فرمایا کہ آپ لوگ پردہ کریں۔ تو بیٹا میں بولتا ہوں جب اللہ پاک نے اتنا پردے کا حکم دیا، اتنا ان کو صاحب احترام بنایا، تو آپ لوگوں نے آپ بولتے ہو میں بہت پڑھا لکھا پروفیسر ہوں، میں نے بی اے کیا، ایم اے کیا، فلاں کی ڈگری لی ہے، تو پھر آپ نے فیصلہ کیا جی ہم انگلش سکول بناتے ہیں، وہاں پہ آپ ڈانس بھی کراتے ہیں، عذر ناطے بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یعنی آپ نے پڑھے لکھے ہو کے جہلیت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ سمجھدار نہیں ہو، عقل مند نہیں ہو۔ اگر آپ پڑھے لکھے تھے، عقل مند ہوتے تو آپ نے وہ کام کرنا تھا جو آپ کے بارے میں اچھا تھا،
یعنی کل قیامت کے دن آپ کو قبر کا عذاب نہ ہوتا، ایسا کام کرنا تھا۔ آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلامی ماحول کو خراب کرنے کے لیے، اس ملک پاکستان کو، مسلمان کو گوروں کا نظام دینے کے لیے یہ اتنا لمبا چوڑا آپ نے پروگرام بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ جیسے بزرگ، ہم لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے۔ تو میں ان کو سوال کرتا ہوں، وہ بولتے ہیں انکل آپ کی بات صحیح بات ہے، آپ نے درست فرمائی ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ تو بیٹا نا ہم لوگ اس طرح کے پڑھے لکھے ہیں، تو بیٹا ہم لوگوں نے ایسا اس طرح کا پڑھا لکھا نہیں ہونا، ہم نے اس طرح کا پڑھا لکھا ہونا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ سے فکر کرنی ہے، غور کرنی ہے، اپنے رب کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد بیٹا یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان جہاں جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے وہاں تک تیری جنت ہے، اور اس میں 4 باغ ہیں گھومنے کے لیے، بڑے خوبصورت، اس میں ان باغوں کے اندر چشمہ تراکی کا نہانے کے لیے، تیرنے کے لیے، اتنا بڑا خوبصورت اللہ پاک نے۔ اور جو جنت کی بیٹھک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 7 کلومیٹر چوڑی، 7 کلومیٹر لمبی ایک موتی کی، اس میں کوئی جوڑ ہے نہیں ہے۔ تو بیٹا نا اللہ پاک نے اس کے بعد ہمیں اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی جنت ہمارے لیے رکھی ہے، وہ کس کے لیے؟ کہ ہم نے دنیا میں صبر کرنا ہے، نیک بننا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، پھر ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہر اچھا کام کرنا ہے، پھر جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، نیک بن کے جائیں گے، تو اللہ پاک ہمیں خوش ہو کے جنت انعام دیں گے۔ تو فرمایا انسان جہاں تک تیری نگاہ جاتی وہاں تک تیری جنت ہے، اتنی بڑی جنت بیٹا نا۔ تو یہ کس طرح ملے گی؟ شیطان بڑا زور لگا رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے کہ لوگ گمراہ جائیں، لوگ الٹے کاموں پہ پڑ جائیں، ہر برا کام کریں، ہر الٹا کام کریں، اور لوگ میرے ساتھ خراب ہو جائیں، برے کاموں میں پڑ جائیں، اور میرے ساتھ سارے جہنم میں جائیں۔ وہ اللہ پاک کے حدیث کو ہرانا چاہتا ہے۔ تو بیٹا نا ہمارا مالک اللہ پاک ہے، ہمارا خالق اللہ پاک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا، اس لیے ہم نے اپنے اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کرنی ہے، اور اسے آخری دور میں اسلام کو زندہ کرنا ہے، اور زندہ کر کے اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ آپ دیکھو میرے سے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ہو، اسی موبائل سے ہم لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی موبائل سے آپ غلط بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی موبائل سے ہم صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی اللہ پاک کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا نا اس دور میں آپ لوگوں نے اچھے کام کرنے ہیں، اس دور میں آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے رب رسول کے اور اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کرنی ہے، بے حیائی سے برے کاموں سے بچنا ہے، پھر اللہ پاک کے پاس جانا ہے انشاءاللہ۔ اور جب قیامت کا دن ہو تو اللہ پاک ہمارے پر خوش ہو، کہ اللہ پاک فرمائے کہ جب میرا دین تباہ ہو رہا تھا، لوگ بےہودہ ہو رہے تھے، تو اللہ پاک فرمائے کہ آپ لوگوں نے محنت کی، آخری دور میں میرے دین کو بچایا، آج میرے پاس آئے ہو، تو اللہ پاک بیٹا ہمیں خوش ہو کے جنت انعام دے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یعنی ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے اللہ پاک کو خوش کرنا ہے، اس کے حبیب کو خوش کرنا ہے، ہم نے ان کے سلام کو زندہ کرنا ہے۔ ایک دن آپ کی اور میری قیامت کے دن ملاقات ہوگی بیٹا نا، اس لیے بیٹا نا آپ میرے بچوں نے نیک بننا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برے کام بےہودہ کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو نیک بنائے، آپ لوگوں کو شرم و حیا والے اور شرم و حیا والیاں بنائے ہیں۔ دیکھو نا میں آیا آپ کو آپ لوگوں کو دام کرنے کے لیے، تو میں نے اتنا لیکچر کیوں دیا؟ پتہ نہیں ملاقات زندگی میں ہونی نہیں ہونی، جدا ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے دل کی کھل کے باتیں آپ لوگوں سے بات کی ہے، آپ سے، آپ کی ماما سے، آپ سب بچوں سے، تاکہ ہمارا مشن، ہمارا مقصد یعنی اللہ پاک ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نیک بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے بیٹا نا آپ لوگوں نے فکر کرنی ہے، یعنی ہر برے کام سے بچنا ہے، اور شیطان سے بچنا ہے۔ شیطان بڑا کھلم کھلا اور ایک یہ بھی فکر کرنی ہے، جیسے آپ لوگ سکول میں پڑھتے ہو نا، سکول میں جاتے ہو، اسی طرح اللہ پاک نے ایسا سوچنا کہ اللہ پاک نے ہمیں سکول میں بھیجا ہے، اللہ پاک نے جا کے محنت کر، جا کے محنت کرو، پھر ایک دن تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ تو پھر یہاں پہ اس لیے بیٹا نا ہم نے نیکیوں کے کام کرنے، تلاش کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، ہر اچھا کام کرنا ہے، ہر ٹائم اس کی تلاش کرنی ہے، محنت کرنی ہے،
اور جیسے آپ لوگوں کو رزلٹ کا فکر تھا نا کہ ہم فیل ہوں گے پاس ہوں گے، پھر آپ پاس ہوتے ہو دنیا میں کتنے خوش ہوتے ہو، اس لیے بیٹا نا پھر قیامت کے دن پھر ہمارا رزلٹ آئے گا فیل اور پاس کا، تو وہاں پہ پاس ہو کے ملنا ہے۔ اور اللہ پاک نے آپ کو یہ دنیا میں بھیجا، ایک سمجھو ایک اسکول میں بھیجا، ایک کالج میں بھیجا، ایک یونیورسٹی میں بھیجا، اس لیے بیٹا نا اس دنیا کو نا اچھے طریقے سے انجوائے کریں، اور اللہ پاک کے پاس جب جائیں تو جنتی بن کے جائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو کیا میرے بچے نیک بنیں گے انشاءاللہ؟ اچھے سے کام کریں گے انشاءاللہ؟ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نیند تو نہیں آ گئی آپ لوگ؟ میری باتوں سے نیند تو نہیں آ گئی ہے؟ میرے بچوں نے آشا کو نیند آئی ہے، مجھے پتا ہے، تو میرے بچوں نے بیدار ہونا ہے۔ اور اگر خواہ میں اگر آپ نے آپ کو سویا ہوا دیکھے نا، مثلا آپ سوئے ہوئے ہیں خواہ میں اپنی چارپائی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندہ غافل ہے، یہ بندہ غفلت میں، یہ بندہ یہ سویا ہوا ہے، اس کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو دین اسلام کا۔ اگر آپ نے آپ کو خواہ میں مردہ دیکھے نا، مردہ، تو اللہ پاک نے فرمایا، قرآن پاک نے فرمایا کیا مردہ اور زندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وہ مردہ وہ ہوتا ہے وہ جس کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ پاک کافروں کو مردہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جو مسلمان کو اللہ پاک زندہ فرماتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے نا وہ عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نے زندہ ہونا ہے، زندہ بننا ہے، یعنی غفلت سے بچنا ہے، لاپرواہی چھوڑنی انشاءاللہ، اور سلام کو زندہ کرنا ہے۔ دیکھو ابھی یہ وائرس آیا، کورونا وائرس آیا ہے، کتنی لوگ پریشان ہیں، اور ہم لوگ درویش لوگ، ہم بے گام میں کوئی فکر نہیں تھی۔ رات کو میں جب دعا کر رہا تھا نا بیٹا نا، جب میں دعا کر رہا تھا رات کو، تو مجھے بار بار نیند آ جاتی تھی، دعا کر نیند، پھر ایسے مجھے جھٹکا لگتا تھا، پھر میں ایسے اٹھتا تھا، کئی بار تو میرے دیوار کے ساتھ ٹکر بھی لگنے والی ہو جاتی تھی، ایسا گر جاتا تھا، پھر میں نے سب مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رات کو اسپیشل دعا کی۔ آپ دیکھو آپ لوگ تو بڑے مزے سے سوئے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہاتھ اٹھا کے ہمیں بڑی سخت نیند بھی آتا، ہم گرنے والے بھی، لیکن رات بھر دعائیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بیٹا، اس لیے کہ اللہ پاک، اور جب اللہ پاک کا غضب نازل ہو نا، غضب، اس غضب میں آپ استغفار کریں، اور میرا ایمان ہے جو اس غضب میں سچی توبہ کرے گا نا، اس کے اوپر اس کو یہ بیماری لاق نہیں کرے گی، اس کو یہ بیماری لگے گی بھی نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے بچوں نے یعنی سچی توبہ کرنی ہے، نیک بننا ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ تو کیا میرے بچے نیک بنیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ؟ عبداللہ، میری عائشہ بیٹی، میری بہن ماشاءاللہ، میری بیٹیاں ہیں، بولے انشاءاللہ، 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 چلے ابھی انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی، پھر دوبارہ آپ لوگ سے بات چیت ہوگی۔ ابھی میں آپ لوگوں کو دام کرتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، دام کرتا ہوں، آپ لوگ دل میں درود پاک پڑھے، ٹھیک ہے، دل میں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔